کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی سلطنت جس کا سورج کبھی غروب نہ ہوتا ہو، اس سے بھی کسی چیز کا ڈر ہو سکتا ہے؟ آج ہم سندھ پر برطانوی قبضے کی کہانی پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو دوستی کے وعدے سے شروع تو ہوئی، لیکن ایک خونی جنگ پر جا کر ختم ہوئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک سلطنت کے خوف نے ایک پورے خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ہندوستان میں ڈر کس چیز کا تھا؟ یہ کوئی اندرونی بغاوت نہیں تھی، نہ ہی کسی مقامی راجا کا خطرہ تھا۔ نہیں، یہ ایک ایسا خوف تھا جو ہزاروں میل دور سے آ رہا تھا، اور اسی خوف نے برطانوی راج کو اپنی سب سے بڑی اسٹریٹجک چال چلنے پر مجبور کیا، اور سندھ کی کہانی کا مرکز یہی خوف ہے۔ جواب تھا زمین سے حملہ۔ دیکھیے، سمندر پر تو برطانوی بحریہ کا راج تھا، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہیں ڈر تھا کہ ان کے یورپی حریف، خاص طور پر روس یا فرانس، کہیں وسطی ایشیا کے راستے ہندوستان پر حملہ نہ کر دیں۔ یہ 19ویں صدی کی گریٹ گیم تھی، اور اس کھیل میں ہندوستان کی شمال مغربی سرحد سب سے اہم مہرہ بن چکی تھی۔ تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انگریزوں کا پلان بالکل صاف تھا، ایک بفر زون بنانا۔ مطلب ہندوستان کی سرحدوں پر ایک ایسی دیوار کھڑی کرنا جو کسی بھی بیرونی طاقت کو اندر داخل ہونے سے پہلے ہی روک دے، اور اس دیوار کی بنیادیں شمال مغربی سرحد پر ہی رکھی جانی تھی۔ اور اس بڑے پلان کے 3 اہم حصے تھے: افغانستان، جہاں روس اور برطانیہ کی کشمکش عروج پر تھی، پنجاب، جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایک بہت طاقتور سکھ سلطنت قائم تھی، اور سندھ، جو دریائے سندھ کی وجہ سے نہ صرف ایک بڑی تجارتی شاہراہ تھا بلکہ ہندوستان کا گیٹ وے بھی سمجھا جاتا تھا۔ تو انگریزوں نے اپنی چال چلی، لیکن تلوار سے نہیں، بلکہ مسکراہٹ اور میٹھے الفاظ سے۔ انہوں نے سندھ کے تالپور امیروں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی دوستی تھی، یا ایک شکاری کا اپنے شکار کو قریب لانے کا ایک طریقہ؟ لیکن یہ تعلق کتنی تیزی سے بگڑا، یہ حیران کن بات ہے۔ 1807 میں دوستی کے بڑے بڑے وعدے ہوئے، معاہدے پر دستخط ہوئے، لیکن صرف 32 سال بعد 1839 میں وہی دوست ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ آخر ان 3 دہائیوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ دوستی سے دشمنی کا یہ سفر کیسے طے ہوا۔ وہ کون سی چنگاری تھی جس نے معاہدے کی دستاویزات کو جلا کر راکھ کر دیا اور جنگ کی آگ بھڑکا دی؟ اس کی جڑیں ایک بہت سادہ لیکن طاقتور وجہ میں تھیں۔ وہ چنگاری تھی برطانوی مداخلت۔ انگریز دوست بن کر آہستہ آہستہ سندھ کے ہر معاملے میں دخل دینے لگے۔ یہ امیروں کے لیے اپنی خود مختاری پر سیدھا سیدھا حملہ تھا۔ انہیں لگا کہ ان کا اپنا ہی گھر ان سے چھینا جا رہا ہے، اور بس اسی احساس نے ناراضگی کو بغاوت میں بدل دیا۔ جب باتوں سے بات نہیں بنی تو پھر تلواروں کی باری آئی۔ سندھ کی تقدیر کا فیصلہ اب مذاکرات کی میز پر نہیں، بلکہ میدان جنگ میں ہونا تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے لڑی جانے والی 2 لڑائیوں نے نہ صرف ایک قوم کا مستقبل لکھنا تھا، بلکہ تاریخ کا رخ بھی موڑنا تھا۔ یہ 2 فیصلہ کن جنگیں تھیں، میانی اور حیدرآباد کا معرکہ۔ ایک طرف برطانوی جنرل چارلز نیپیئر اپنی منظم فوج کے ساتھ کھڑا تھا، اور دوسری طرف تھے میر شیر محمد تالپور، جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑنے والے سندھی سپاہیوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اور جب ان خونی لڑائیوں کے بعد گرد بیٹھی تو نتیجہ بالکل صاف تھا۔ سندھ کی آزادی کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ برطانوی سلطنت کے نقشے پر ایک نیا صوبہ شامل ہونے والا تھا۔ دیکھیے، یہ آمنے سامنے کی لڑائی تھی جرت اور ٹیکنالوجی کی۔ میر شیر محمد تالپور اور ان کے سپاہیوں نے بے مثال جرت دکھائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دوسری طرف چارلز نیپیئر کی فوج تھی، جس کے پاس نہ صرف بہتر نظم و ضبط تھا بلکہ جدید ترین ہتھیار بھی تھے۔ آخرکار ٹیکنالوجی بہادری پر غالب آ گئی، اور بس 1839 میں سندھ کی آزاد حیثیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ اب ایک آزاد ریاست نہیں بلکہ برطانوی ہندوستان کا ایک حصہ تھا، ایک ایسا صوبہ جس کی قسمت کا فیصلہ اب لندن میں ہونا تھا۔ تو چلیے واپس اسی پہلے سوال پر آتے ہیں، خوف۔ جب کوئی رشتہ دوستی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک سلطنت کے ڈر اور اس کی اسٹریٹجک ضرورتوں پر بنا ہو، تو کیا وہ سچ میں کبھی چل سکتا ہے؟ سندھ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی دوستی کی عمر اکثر بہت مختصر ہوتی ہے۔ اس پر سوچئے گا۔